بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ فدق کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد نہ تو کسی مذہب کی توہین کرنا ہے اور نہ ہی کسی فرقے کے مقدس شخصیات کی اہانت کرنا، بلکہ ہم اس پروگرام کو اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ اشرف آصف جلالی جیسے لوگوں کے فتنے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے اور بتایا جائے مسلمانوں کو، مومنین کو، کہ حقیقت فدق کیا ہے۔ یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ چند ایپیسوڈ پہ مشتمل ہوگا، کیونکہ ایک کلپ میں، ایک ویڈیو میں مکمل تاریخ فدق کو بیان کرنا نہایت مشکل اور دشوار کام تھا، اسی لیے ہم اسے چند ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ فدق کیا ہے۔ دیکھیے، اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب معجم البلدان اور ان دوسری کتاب کا نام ہے فتوحات بلدان، ان دونوں کتابوں کے مؤلفین اپنی ان دو کتابوں میں فدق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فدق قریۃ بالحجاز بینہا و بین المدینہ یومان وقیل ثلاثہ الی آخرہ۔ دونوں کتابوں کے مؤلفین کہتے ہیں کہ فدق حجاز کے پاس ایک علاقہ تھا، اور مدینے سے فدق آنے کے لیے 2 سے 3 دن لگتے تھے، یعنی 2 سے 3 دن کی مسافت پر یہ فدق علاقہ جگہ آباد تھی۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ چشموں سے بھرا ہوا، درختوں سے بھرا ہوا ایک جگہ تھی جس کی آمدنی بہت زیادہ تھی۔ میں یہ جملہ کہنا چاہیے، اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی، یہ قریہ تھا، ایک علاقہ تھا، کیونکہ جو منکرین فدق ہیں وہ یہیں پر فدق کے خلاف، فدق کی حقیقت کو چھپانے کے لیے اعتراضات کا پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا پہلا اعتراض ہمیں یہیں پہ ملتا ہے۔ فدق اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا شیعوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فدق تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے اندر چند کھجور کے درخت تھے۔ شیعوں نے ایسے ہی خلفائے ثلاثہ کی اہانت کے لیے فدق کو اتنا زیادہ مغمہ بنایا ہوا ہے۔ تو میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ تعریف فدق پر غور کریں تو آپ کے اعتراض کا جواب وہاں پر موجود ہے۔ دیکھیے، تعریف فدق میں آپ کے عالم نے کہا کہ فدق قریۃ، فدق ایک قریہ ہے، اور اہل سنت کی ایک اور معتبر کتاب دائرۃ المعارف کے مصنف لکھتے ہیں کہ قریہ مصر الجامع، ایک مکمل شہر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 کو اگر پڑھا جائے، جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ، تو وہاں پر اہل سنت کے مفسرین بھی اور اہل تشیع کے مفسرین بھی متفقاً علیہ جملہ لکھتے ہیں کہ یہاں قریہ سے مراد قبلہ اول ہے، وہ قبلہ اول بیت المقدس جہاں پر ہے یروشلم میں، اس جگہ کو اس قریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی قریہ کا لفظ شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک تیسرا جواب بھی اس اعتراض کا موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم فدق کی آمدنی پر غور کریں تب بھی اس اعتراض کی جہالت اور بے بنیاد ہونے کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ آپ سنن ابن داؤد، اہل سنت کی 6 معتبر کتب صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے سنن ابن داؤد۔ اس کی دوسری جلد میں کتاب الخراج والامارہ والفیع میں حدیث نمبر 2972 ہے، جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خلیفہ بنی امیہ عمر ابن عبدالعزیز بن مروان کے دور حکومت میں، دور خلافت میں فدق کی آمدنی کتنی تھی؟ صاحب کتاب لکھتے ہیں غلتہ 40,000 دینار، اس وقت فدق کی آمدنی 40,000 دینار تھی۔ دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، یعنی 40,000 سونے کے سکے فدق کی آمدنی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ سیرت حلبیہ کو پڑھیں، سیرت حلبیہ برہان الدین قاضی الحلب کی کتاب ہے، اس کی تیسری جلد میں جہاں انہوں نے باب باندھا ہے باب وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس باب وفات رسول میں وہ یہ جملہ لکھتے ہیں کہ مما ذا ينفق علی المسلمین، کہ جب خلیفہ ثانی خلیفہ اول کے پاس آتے ہیں، اور وہ وقت تھا یہ جب خلیفہ اول جناب سیدہ کو فدق لکھ کے دے رہے تھے، تو اس وقت خلیفہ اول کے پاس خلیفہ ثانی نے جناب عمر نے آ کر کہا کہ
مما سینفق المسلمین، اگر تم نے فدق انہیں دے دیا تو مسلمانوں پہ کیا خرچ کرو گے؟ وقد حاربتک العرب کما ترا، اور تو دیکھ رہا ہے کہ عرب تجھ سے جنگ لڑ رہا ہے، عرب تیرے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، اور اس حالت میں اگر تو فدق انہیں دے دے گا تو فوج کو کہاں سے کھلائے گا، فوج کے اخراجات کہاں سے اٹھائے گا؟ اگر فدق ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا، اس میں چند ایک درخت ہوتے تو خلیفہ ثانی کا یہ جملہ نہیں بنتا تھا۔ اگر ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا، اس میں چند ایک درخت ہوتے تو عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں 40,000 دینار اس کی آمدنی نہ ہوتی۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ فدق ایک گاؤں نہیں تھا، اس میں چند ایک کھجور کے درخت نہیں تھے، بلکہ اس کی بہت زیادہ آمدنی تھی۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فدق کی آمدنی کا کنفرم اندازہ لگانا نہایت دشوار کام ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مورخین نے فدق کے حقیقت کو اس قدر توڑ پھوڑ کر بیان کیا ہے کہ کنفرم اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ فدق کی آمدنی کتنی ہے۔ اسی لیے ہمیں چند روایات ملتی ہیں جو فدق کی کنفرم آمدنی تو نہیں لیکن فدق کی بہت زیادہ آمدنی تھی، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جن میں سے ایک دو کو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اور پھر آپ اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو فدق تھا یہ ابن حام کے بیٹے فدق نامی شخص نے آباد کیا تھا اس جگہ کو، اور پھر جب وہ مر گیا تو اسی فدق نامی شخص کے نام پر اس جگہ کا نام بھی فدق پڑ گیا۔ اور یہ یہودیوں کی جگہ تھی جہاں پر قبیلہ بنی نذیر، جس کا سردار یوشع بن نون نامی یہودی تھا، یہ اس قبیلے کا سردار تھا قبیلہ بنی نذیر کا، یہ قبیلہ یہاں پر آباد تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ جگہ یہودیوں کی ملکیت میں تھی تو پھر یہ کس طرح پیغمبر کی ملکیت میں آئی؟ اور دوسری چیز کہ فدق کی قرآن کی روشنی میں اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم ان دو باتوں کا جواب کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔